لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهرا جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صلوات پڑھے محمد ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید مرتضیٰ علی ابن ولایت حسین مرحومہ راضیہ بیگم بنت محمد حسین مرحوم محمد حسین ابن کرامت حسین صاحبان کی روح سے ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مجلس ایصال ثواب ہے لیکن شب 28 رجب کو منعقد ہو رہی ہے، لہٰذا بہت اہم موضوع ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے لیے، چونکہ آپ سب جانتے ہیں جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا کہ انجام ہمارا کیا ہے، انتہا کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کو کبھی آپ اٹھائیے، کئی نبیوں کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ میرے اللہ میرے انجام کو بخیر کرنا۔ یہ دعا جو آپ قنوت میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، میرے اللہ مجھ پر صبر کی بارش نازل فرما اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو حال تسلیم میں جاؤں۔ یا جناب یوسف کی دعا، رب الحقنی بالصالحین، میرے اللہ مجھے صالحین سے ملا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، حتیٰ ایک عنوان بنایا جا سکتا ہے قرآن کی دعائیں۔ دیکھیں ایک مرتبہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ایک مرتبہ انبیاء نے دعائیں پروردگار عالم کے حضور میں جو دعائیں مانگی ہیں، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں قرآنی دعائیں،
کہ قرآن میں کیا کیا مانگا گیا ہے، انبیاء نے جو مانگا، اولیاء نے جو مانگا، اسے باقاعدہ نقل کیا۔ شب 28 رجب اور ایصال ثواب کی مجلس بہت اہم معنی رکھتی ہے۔ یہ ایک اہم سوال سے ہی مجلس کا آغاز کریں کہ سرکار سید الشہداء جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو مدینے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو عظمت امام حسین سے واقف نہیں ہے، جو فضیلت امام حسین سے واقف نہیں ہے، جو مقام و مرتبہ امام حسین سے واقف نہیں ہے۔ آپ جانتے پورا مدینہ سرکار سید الشہداء کو جانتا ہے۔ آپ نے فضائل امام حسین سنے ہیں، مدینے والوں نے فضائل امام حسین دیکھے۔ تو جو فرمایا ہمارے لیے ذاکرین وہ خطبہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے دوش پر سوار کیا اور مدینے کی گلیوں میں لے کر چل رہے تھے، مدینے کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہمارے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت تشریف لائے تو پیغمبر خطبہ دے رہے تھے اور پھر حضرت کو سہارا دینے کے لیے پیغمبر نے خطبہ منقطع کیا اور جا کر سرکار سید الشہداء کو اٹھا کر لائے اور فرمایا ھذا حسین فعرفوا، یہ حسین اسے پہچانو۔ ہمارے لیے سارے واقعات نقل ہوتے ہیں، یا یوں کہوں ہمارے لیے سارے واقعات روایت ہے، مدینے والوں کے لیے سارے واقعات درایت ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان تمام مناظر کو دیکھا تھا۔ خود آپ جا کر دیکھ لیجئے سرکار سید الشہداء کی ایک ایک فضیلت۔ حتی روایت میں خود سرکار سید الشہداء نقل کرتے کہ ایک مرتبہ پیغمبر تشریف فرما تھے، ابی ابن کعب پیغمبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں آیا تو میں نے پیغمبر کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے جواب سلام میں پیغمبر نے فرمایا وعلیک السلام یا زین السماوات والارضین، اور تم پر بھی سلام ہو اے آسمان اور زمین کی زینت۔ کہا ابی کو بہت تعجب ہوا کہ آخر رسول کسی کو اس طرح جواب سلام دیں۔ ابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھار ہم لوگوں سے بھی یہی سوال کیا جا، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، اور رسول ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں علی یہ ہیں۔ یہ پیغمبر ہی کا تو جملہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وعلیک السلام یا زین السماوات والارضین، اے آسمان و زمین کی زینت حسین، آپ پر بھی سلام ہو۔ ابی نے کہا یا رسول اللہ، اس طرح جواب سلام دیا؟ اب ابی کو لگا کہ کہیں نانا اور نواسے کے رشتے میں آ کر پیغمبر نے جوش میں تو اس طرح کا جواب نہیں دے دیا۔ پیغمبر نے جواب یہ نہیں دیا کہ میں نے کیا کہا، پیغمبر نے کہا ابی، حسین زمین سے زیادہ آسمان پر بڑے ہیں۔ یہ عجب جواب دیا، حسین زمین سے زیادہ آسمان پر بڑے ہیں۔ اب آپ سوال سمجھیے، پیغمبر جیسا نہ کوئی بلیغ ہے، نہ پیغمبر جیسا کوئی فصیح ہے۔ سوال وہ یہ کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آسمان و زمین کی زینت آپ نے حسین کو کیسے کہا؟ تو پیغمبر جواب میں کہہ رہے ہیں کہ حسین زمین سے زیادہ آسمان پر بڑے ہیں۔ اب یہ واقعاً جواب سمجھنے کی جگہ ہے نا، جتنے بڑے آپ مسجد میں اتنے ہی بڑے آپ گھر پہ ہیں، چاہے جہاں بھی چلے جائیے، آپ تو آپ ہیں نا۔ پیغمبر فرما رہے حسین زمین سے زیادہ آسمان پر بڑے ہیں، تو جب جواب ہے، میں جتنا بڑا یہاں ہوں اتنا بڑا زمین پر ہوں، اتنا بڑا آسمان پہ ہوں۔ کہ نہیں، حسین زمین سے زیادہ آسمان پر بڑے ہیں۔ پیغمبر بتانا کیا چاہتے معلوم ہے؟ پیغمبر کہنا چاہتے ابی، میرے ایک جواب سلام سے تم حیرت میں ہو، ابھی یہ زمین اس لائق بنی نہیں کہ حسین کے سارے فضائل بیان کیے جا سکے۔ اگر حسین کی فضیلتوں کو دیکھنا ہے تو عرش تک کا سفر کرنا ہوگا، وہاں پتہ چلے گا کہ حسین کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابھی تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ حسین کیا ہے؟ ابھی یہ دنیا میں یہ آسان ہوتا ہے، اگر اس کو آپ قریب کریے نا، آئینے سب کے گھروں میں ہوتے ہیں، آئینے بعض چھوٹے ہوتے ہیں بعض بڑے ہوتے ہیں، جتنی بڑی آئینے کی اوقات اتنا ہی آپ کو دکھا پائے گا۔ چھوٹا آئینہ ہے تو آپ کا چہرہ دکھائے گا، تھوڑا سا آئینہ قد آدم ہے
تو آپ کی پوری تصویر دکھائے گا۔ زمین وہی چھوٹا سا آئینہ ہے جو تمام فضائل حسین دکھا نہیں سکتی ہے۔ آئینہ جمال حسین کے لیے اللہ نے عرش بنا رکھا ہے، اگر تمام حسن حسین کو دیکھنا ہے تو وہاں جاؤ۔ تو جو فرمانے یہ مرحلہ کہ پورا مدینہ، میں اس سوال تک بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے اور اصالِ ثواب کی مجلس میں وہ درس واضح ہو سکے کہ پورا مدینہ سرکار سید الشہداء کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہم نہیں جانتے، ہمارا کون سے مذہب سے تعلق ہے، ہم کہاں مسجد میں آتے ہیں۔ ہر مقام پر، میدان سے لے کر، گھر سے لے کر مسجد تک، پیغمبر نے کوئی جگہ ایسی باقی نہیں رکھی کہ مدینے کا کوئی شخص کہہ دے کہ ہم حسین کو نہیں جانتے تھے، ہم حسین کی عظمتوں کو نہیں جانتے تھے، ہم حسین کی فضیلت۔ میں نے عرض کیا آپ نے فضائل سنے ہیں، مدینے والوں نے فضائل دیکھے تھے، تو اب سوال جو تاریخ کا سب سے بڑا ہے، یہ اصالِ ثواب کی مجلس کا پیغام بھی ہوگا کہ مدینے والے سب کچھ جانتے تھے، حسین کو پہچانتے تھے، حسین کے فضائل اپنے کانوں سے انہوں نے سن رکھا تھا۔ تو جب حسین نکل رہے تھے تو مدینے سے کتنے لوگ حسین کے ساتھ نکلے؟ سوال یہ بہت اہم ہے کہ مدینے والے سب کچھ جانتے تھے، حسین سے رشتہ کیا ہے، حسین سے پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا اور تعلق کیا ہے، حسین کے نسبت پیغمبر کی محبت کیا ہے، کچھ بھی مخفی نہیں تھا۔ لیکن پھر مدینے سے حسین کے ساتھ نکلے، کیونکہ شب 28 رجب ہے نا، آپ یہ سوال اپنے ذہن میں لائیے نا کہ 28 بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے اہل کوفہ کے اوپر کہ کوفے والوں نے مولا کو بلایا اور مولا کا ساتھ نہیں دیا۔ مجھے ایک مرتبہ کوئی آ کر بتا دے کہ بنی ہاشم کے علاوہ مدینے سے کوئی حسین کے ساتھ کربلا گیا ہو۔ عجب نہیں ہے، مدینے سے جو مرکز وحی تھا، جہاں پر قرآن نازل ہوا، جہاں پر پیغمبر اکرم نے تبلیغ کیا، جہاں پر پیغمبر اکرم نے اپنی جان دیا، اس مدینے سے حسین کے ساتھ کتنے لوگ نکلے؟ یہ سوال ہے واقعی تاریخ کا عجب سوال ہے کہ ہم سوال کریں نا، مدینے سے کتنے لوگ نکلے، مدینے سے کتنے لوگ حسین کے ساتھ آئے، کتنے وہ لوگ تھے شہدائے کربلا میں جو مدنی ہوں اور مکی ہوں؟ پتہ نہیں، بات واضح ہونے والا۔ آپ جائیں انشاءاللہ زیارتوں پر اور شہدائے کربلا کے اسماء گنج شہیدہ میں لکھے ہوئے، آپ ایک کو بھی تلاش کر لیجئے گا بنی ہاشم کو چھوڑ کر، تو پھر آ کر آپ مجھ سے پوچھیں۔ میں خاندان بنی ہاشم کی بات نہیں کروں، یہاں سے تو بہت لوگ گئے جسے حسین لے جانا چاہے گئے، لیکن غیر از بنی ہاشم مدینے سے کون لوگ گئے جو شہدائے کربلا میں شمار ہوتے ہو؟ اب سوال نہیں کیا جائے گا کہ مدینے والوں کو کیا ہو گیا تھا کہ فرزند زہرا دلبند نبی جب قیام کر رہا ہے، جب نکل رہا ہے، تو یہ مدینے والے کیوں نہیں گئے، یہ انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوال نہیں ہے شب 28 رجب کا۔ میں کہاں سے آپ کو لا رہا ہوں تاکہ یہ اصالِ ثواب کی مجلس تک پہنچا سکوں آپ کی خدمت میں کہ مدینے والوں کے اندر معلومات کی کمی نہیں تھی، مدینے والوں کے پاس معلومات کی کمی نہیں تھی۔ اور آسان کروں، علم کا جاننا اور ہے نہیں، اور آسان کریں، دین کا جاننا اور ہے، دیدار ہونا اور ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں، میں اہل اردو کے ہاں پڑھ رہا ہوں۔ دین کا جاننا اور ہے، دیدار ہونا اور ہے۔ دین کو جاننے کے لیے تو ہم 10,000 روایت جانتے ہیں، لیکن اگر 10,000 میں سے 2 پر عمل نہ کروں تو دین کا جاننے والا تو بن سکتا ہوں، دیدار نہیں بن سکتا۔ بعضوں کو لگتا ہے 4 5 10، یہ ہمارے ہاں بھی چلن چلا ہے، واٹس ایپ پہ وہ حدیثیں فارورڈ ہوتی ہیں کہ وہیں سے دین کا سارا تعلق ہے، یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث۔ حدیثیں جمع کر لینے سے اگر کوئی دیدار بن جاتا نا تو سب سے پہلے آپ کا موبائل دیدار بنتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ سے زیادہ حدیثیں اسے یاد ہے، اس کے پاس محفوظ ہیں، تو سب سے بڑا دیدار تو وہ تھا۔ کہ دین جاننے سے دیدار نہیں کوئی بنتا، دین کو اپنانے سے دیدار بنتا ہے۔ مدینے میں رہ کر
فضائل حسین سن کر اگر اسے قبول نہ کرے تو کافر بن سکتا ہے۔ 1400 سال بعد فضائل حسین سن کر اگر فضائل کو قبول کرے تو عاشق مولا بن سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ بہت بڑا فاصلہ طے کرنا ہے شب 28 کو۔ مجھے دین کی معلومات کتنی ہے، میں دین پر عمل کتنا کرتا ہوں۔ دین کی معلومات پر ہم خوش ہیں کہ ہمیں 10,000 5,000 حدیثیں یاد ہیں، ہمیں ہمارے گھروں میں اتنی کتابیں ہیں۔ کوئی ایک مرتبہ پوچھ لے مول صاحب ان کتابوں میں سے عمل کتنے پہ کیا ہے؟ قرآن خوب جھوم کر آپ پڑھتے ہیں، قرآن کی کسی آیت پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ سوال بس اتنا ہی ہے۔ فاصلہ مدینے والوں کا اور شہدائے کربلا کا یہی ہے، مدینے والے دین جانتے تھے، حسین کو پہچانتے نہیں تھے۔ شہدائے کربلا جانتے تھے دین نماز و روزے کا نام نہیں ہے، دین حسین کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے۔ جہاں حسین چلے وہی دین ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل بہت اہم مرحلہ یہ واقعاً یہ آج شب 28 کو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم دین جاننے والوں میں ہیں یا دیندار ہیں۔ دیندار اگر ہوں گے تو کبھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ دین جاننے والوں نے ہر دور میں امام کا ساتھ چھوڑا ہے، یاد رکھیے گا۔ دین جاننا کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے۔ مجھ سے تھوڑی نہیں پوچھا جائے گا اصول کافی یاد ہے یا نہیں ہے، مجھ سے کہا جائے گا اصول کافی کی کتنی روایت پہ تم نے عمل کیا یہ بتاؤ۔ مجھ سے تھوڑی نہیں پوچھا جائے گا کہ قرآن کریم یاد ہے یا نہیں ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا قرآن اگر تمہاری کتاب تھی تو اس کتاب پہ تم نے عمل کتنا کیا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہی ایک مرحلہ آج ہم کو طے کرنا ہے اس سال ثواب کی مجلس میں کہ امام تنہا کیوں رہ گئے مدینے میں، یعنی حسین غریب ہے مدینے میں، نکل رہے ہیں حسین کے ہمراہ لوگ نہیں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ سماج کو کون سی وہ بیماری لگ جاتی ہے کہ جس بیماری کے لگ جانے کے بعد وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امام کے ساتھ نہیں چل پاتا؟ دیکھیں بہت اہم مرحلہ ہے۔ ہر شب 28 رجب کو خدا کی قسم ہمارے شانوں کو ہلا کر گویا بیدار کیا جا رہا ہے کہ آج بھی اگر ایک وقت کا حسین آ جائے تو ہمارا معاشرہ اور سماج اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے یا تیار نہیں ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیں میں تکلفات میں تو مجلس پڑھتا ہی نہیں، اور ساری مجلسیں اپنے اوپر پڑھتا ہوں اور کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اپنے لیے تذکرہ کرتا ہوں تاکہ میرے وجود کو ایک مرتبہ بیداری مل جائے۔ اگر آج وقت کا حسین پھر نکلے، شب 28 سوچنا چاہیے نا کہ آج پھر وہ وارث حسین آ جائے، وہ بھی ظلم کے خلاف قیام کریں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، آج اگر وہ ظلم کے خلاف قیام کریں تو میرے اندر یہ لیاقت ہے کہ میں ان کی آواز پر لبیک کہہ دوں؟ ہوتے ہیں میں کہیں یہ تو نہ سوچنے لگوں مولا بڑا کام باقی ہے، ابھی تو ہم کو یہ باقی ہے وہ باقی ہے۔ دیکھیں مدینے میں بھی بہانے لوگوں کے پاس بہت عجیب تھے۔ مدینے والے حسین کے ساتھ نہیں نکلے لیکن مشورے بہت دیے۔ بعضوں کو اتنے مشورے آتے ہیں کہ ان کو چپ کرانا پڑتا ہے کہ آپ خاموش رہیے۔ ان کو آئیڈیاز بہت آتے ہیں، ان سے کہیے کر کے دکھائیے، کہتے نہیں وہ تو چھوڑیے۔ مدینے میں مشورے بہت دیے گئے، مولا یمن چلے جائیے، مولا یہیں رہیے، کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی زبان میں کہا جائے یزید کے منہ کیا لگنا، یہ سیدھی سادھی نماز روزہ پڑھیے۔ تو یہ دیدار، یہ جو اپنی بزدلی کو دین کی چادر میں چھپا کر دیدار بنتے ہیں، ان کے لیے واقع ہررا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے بات بڑی کہا ہے۔ اپنی بزدلی کو چادر میں چھپاتے ہیں، کہاں پر؟ دین کی چادر میں۔ نہیں ہم نہیں بولیں گے، ہم کیوں بولیں، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ انہوں نے دین کی چادر اوڑھی ہے تو اس چادر کو تار تار کرنے کے لیے پھر واقع ہررا ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے یزید، ان کے شہر پر حملہ کرتا ہے اور ایسا حملہ کرتا ہے کہ 3 دنوں تک ان کی ناموس کو لوگوں کے لیے حلال کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ غیرت کا ثبوت نہیں دو گے، اگر آج آپ امام معصوم کے ساتھ نہیں قیام کرو گے، اگر آج آپ امام معصوم کے ساتھ نہیں نکلو گے، مرحلہ خراب ہے۔ کون سی بیماری ہے مدینے والوں میں؟ جس بیماری کی بنیاد پر
مدینے والے حسین کے ساتھ نہیں آ پائے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آج اگر وقت کا امام آ جائے تو کیا میں وقت کے امام کے ساتھ نکل سکتا ہوں یا نہیں نکل سکتا ہوں؟ ایک بہت بڑا نام ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، علی ابن مہزیار کا نام۔ یہ شب 28 کو بہت ذکر ہونا چاہیے، لیکن بار بار کبھی کبھار ہمیں اٹھایا تو جائے نا، کبھی ہمیں اٹھایا جائے، کبھی ہمیں بتایا جائے کہ تمہارے اندر کمیاں بہت ہیں، تمہارے اندر نقائص بہت ہیں، اپنے وجود کو پاک کرو، وگرنہ وقت کے حسین کے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ علی ابن مہزیار 20 سال تک، کتنے سالوں تک؟ 20 سال تک حج پہ جاتے رہے۔ کتنے سالوں تک؟ 20 سال تک۔ 20 سال معمولی مرحلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں دعائے توسل اگر ہونے لگے تو لوگوں کے کلیجے ادھر سے ادھر ہونے لگتے ہیں کہ طولانی ہو گئی ہے۔ اللہ سلامت رکھے یہاں برادر عزیز کو۔ واقعی اگر دعاؤں میں تھوڑا سے تاخیر ہو جائے یا تو ہم 20 سال تک امام کا انتظار کریں۔ یہ علی ابن مہزیار 20 سالوں تک حج پر، چونکہ ہمارے یہاں روایات میں بھی کہ ہر سال امام وقت حج کو آتے ہیں، لہذا یہ 20 سال تک جاتے رہے تاکہ اس بار امام سے ملاقات ہو جائے، اس بار ملاقات ہو جائے۔ آخر میں 20 سال بعد انہیں لگا کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ دیکھیں، ملاقات ان کی جانب سے نہ ہونا اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ وہ ہیں یا نہیں۔ کبھی اس جانب سوچو کہ میں اس لائق ہوں یا نہیں ہوں۔ پتہ نہیں بات آتی نہیں، ہم کو یہ حجاب ان کی طرف سے تھوڑی نہیں ہے، دیواریں ہم نے اٹھا رکھی ہیں، ان دیواروں کو گرانا ہمیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت آ جائیے، آ جائیں گے، لیکن وہ دیواریں جو گناہوں کی اٹھا رکھے ہو، ان دیواروں کو یک بعد دیگرے گرانا شروع کرو، وہ اسی دیوار کے پیچھے ہیں، تم دیوار گرا دو، حضرت آ جائیں گے۔ یہ دیواریں تو ہمیں گرانی پڑیں گی نا، یہ گناہ تو ہمیں ختم کرنا پڑیں گے۔ ہم بس نماز کے بعد العجل کہہ دینے سے تو کافی نہیں ہے، اگر آپ کو کام کرنا ہے تو پھر ان گناہ۔ علی ابن مہزیار 20 سالوں تک، میں شب 28 پڑھ رہا ہوں، میں نے بہت سوچا کہ اس مجلس کا عنوان کیا قرار دیا جائے، لیکن واقعی اس مجلس کا عنوان یہی قرار دیا جائے، آیا مجھ میں لیاقت ہے کہ میں وقت کے امام کے ساتھ چل سکوں؟ سن 60 ہجری کا ماجرا اگر 1445 میں رونما ہو جائے، حضرت ظہور فرما جائیں اور حضرت کہیں کہ چلیے ہمارے ساتھ قیام کرنا ہے، تو میں اس لائق ہوں کہ حضرت کے ساتھ میں چل سکوں گا؟ یعنی علی ابن مہزیار 20 سال بعد مایوس ہو گئے، اور پھر طے یہ کیا کہ اب کے بعد حج کو نہیں جائیں گے، کیونکہ حضرت سے ملاقات میرے نصیب و مقدر میں نہیں ہے۔ ان کے دوستوں نے پوچھا اس بار حج کی تیاری نہیں کر رہے ہو؟ کہا نہیں، اب اس بار مجھے کام ہے، میں نہیں جا پاؤں گا۔ رات میں سوئے، خواب میں دیکھا۔ دیکھیں بعض اوقات ہمیشہ، اچھا یہ چیز بھی بریکٹ میں رکھیے، ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ جتنا خواب دیکھیں سب خواب ابراہیم ہے، تو جو ہے ایسا نہیں ہے۔ وہ بات خواب کو اگنور کریے، آگے بڑھیے۔ تعبیر، اور تعبیر آپ کو جو بتائی جاتی ہے، تعبیر بتانا ہمارا کام ہے بھی نہیں، اور ہمارے بس کی بات بھی نہیں تعبیر بتانا۔ تعبیر خواب علم خاص سے خدا ہے، جو بعضوں کو عطا ہوتا ہے، بعضوں کی ریاضت اور تقوی کی بنیاد پر، جیسا کہ جناب یوسف کو عطا ہوا تھا۔ بس ہم جیسوں کے بس کی بات، کم سے کم میرے بس کی بات نہیں ہے تعبیر خواب۔ ہر خواب خواب ابراہیم نہیں ہے، لیکن انہوں نے خواب دیکھا، اور روایت ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتنبہ فی منامہ، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے خواب میں متوجہ کراتا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس سال حج پر آنا ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ حکم خاص ہے، چونکہ 20 سالوں تک جا رہے تھے۔ اب یہ صبح اٹھے اور پھر تیاری حج کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا آپ تو نہیں جانے والے تھے۔ اب انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وجہ کیا ہے، بہرکیف نکلے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مدینے پہنچا، میں نے مدینے میں بنی ہاشم اور سعادات کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ امام حسن عسکری کے خاندان اور رشتہ داروں میں سے کوئی ہو تو ان سے ملاقات کروں، وہاں بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ کہتے پھر مکے آیا، اعمال حج اور ارکان حج تمام ہوئے الحمدللہ۔ اس کے بعد اب مجھے یہ تھا کہ اس بار تو خاص کر بلایا گیا ہے، اس بار کوئی زیارت ہو جائے گی۔ کا سارے اعمال حج تمام ہونے کے بعد کوئی ایسی سبیل نہیں نظر آئی کہ امام سے ملاقات ہو جائے۔ کہ میں مایوسی کے عالم میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا اور بیٹھا تھا،
لیکن اسی اثنا میں نے دیکھا ایک جوان، بعض وجود ہوتے ہیں جو اپنی جانب لوگوں کو کھینچتے ہیں، اس کے وجود میں وہ جذابیت تھی کہ میں رک نہیں پایا، میں پیچھے اس کے چلا۔ میں نے کہا آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ ایک میں نے کہا میں عراق سے۔ پھر انہوں نے پوچھا عراق میں کہاں؟ کہا آواز سے۔ اور پھر ایک کا نام لیا، کہا انہیں پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، ان کا انتقال ہو گیا، کہ اللہ ان پہ رحمت نازل کرے۔ پھر اس جوان نے ان سے پوچھا تم علی ابن مہذیار کو بھی پہچان دو؟ کہا میں ہی ہوں صاحب، علی ابن مہذیار جس کو آپ پوچھ رہے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ کہا کل رات تیار رہنا، تمہارا بلاوا ہے، امام زمان نے تم کو بلایا۔ تو جو فرمائے یہ کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے سامان سفر باندھا اور دوستوں سے کہا کہ مجھے کام ہے، میں نہیں بتایا۔ ہمارے یہاں تھوڑا سے بھی اگر ہمارے لیے کوئی فضیلت کی بات ہو تو جب تک ہم محلے میں اشتہار نہ چھپوا دیں، چاہے وہ کام ہو نہ ہو۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ مجھ کو امام نے بلایا، نہیں، یہ اہل ولا ایسے ہوتے، یہ ان چیزوں کو جانتے ہیں ان کی جانب سے، لہٰذا تکبر نہیں آتا۔ نکل گئے دوستوں کے ساتھ اور کہتے ہیں میں ایک خاص مقام پر پہنچا، وہاں اونٹ سوار تھا، بیٹھ کے پہنچے، میں تیزی کے ساتھ فقط وہاں آ گئے اس خیمے کے پاس جہاں حضرت کا قیام تھا۔ وہ شخص جو ان کو لے آیا تھا اس نے کہا یہیں پہ رکو، میں حضرت سے تمہارے لیے اجازت لے کر آتا ہوں، دیکھو حضرت ملیں گے یا نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس خیمے کے پاس تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسی خیمے سے جو نور نکل رہا ہے اس نے پورے عالم کو منور کر رکھا ہے۔ کہ میں اس خیمے کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، اسی اثنا میں انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت نے تمہیں بلایا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں 20 سال تک اگر کوئی انتظار کر رہا ہو، اس کی زندگی میں یہ موقع آ جائے کہ یوسف زہرا اسے بلائیں۔ یہ کہتے ہیں جب میں حضرت کے خیمے میں داخل ہوا میں دوڑ کر حضرت کے قدموں پہ گر گیا، حضرت نے مجھے اٹھایا۔ اس کے بعد اب حضرت کا جملہ ہے جو موضوع سخن تھا، حضرت نے فرمایا ہم تو کننا نتوقع۔ اب یہ جملہ شاید بہت عجیب ہے۔ حضرت نے فرمایا بہت دنوں سے ہم تمہارے آنے کا انتظار کر رہے تھے، تم نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ جب تم نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ مولا یہ 20 سال حج کو آیا ہے آپ سے ملنے، حضرت کا سوال کیا ہے؟ کننا نتوقع، ہم بہت پہلے تم سے یہ ڈیمانڈ اور توقع رکھتے تھے، اس سے پہلے تمہیں آنا چاہیے، اتنا دیر کیوں کر دیا؟ ہمارے جیسا کوئی بے ادب ہوتا تو شاید کہہ دیتا مولا 20 حج کو تو آیا تھا، لیکن وہ علی ابن مہذیار تھے، جانتے خوب تھے کہ حضرت کے سوال کا مطلب کیا ہے۔ کہ حضرت سے کہا مولا آ تو جاتا، کوئی ہدایت اور رہنمائی کرنے والا نہیں تھا۔ اب حضرت نے فرمایا نہیں ایسا نہیں تھا، تمہارے آنے میں تاخیر کیوں ہوئی معلوم ہے؟ اب جب خدا کی قسم جو حضرت نے جواب فرمایا، کہا کہ تم کیوں دیر میں آئے اور ہم کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ 3 وجہ حضرت نے بتائیں۔ حضرت نے فرمایا لکنکم کثرتم الاموال، تم لوگ مال دنیا جمع کرنے میں جٹ گئے ہو، ہمارے بارے میں کہاں باتیں کرتے ہو؟ یہ عجب ہے، لکنکم کثرتم الاموال، تم ہمارے بارے میں کب فکر کرتے ہو؟ ایک 15 شعبان کو 2 عدد چراغاں کر لینے کے بعد امام زمان کی یاد کہلائی جاتی ہے، امام زمان کا ذکر ایسے کیا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم اپنی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو، یہ ایک بیماری امام کے ساتھ نہ چل پانے کی۔ میں 28 رجب کو اس موضوع کو جو بیان کر رہا ہوں، مال دنیا میں، دیکھیں مال دنیا کمانا بالکل غلط نہیں ہے، لیکن دنیا میں اتنا ڈوب جانا، اتنا غرق ہو جانا کہ پھر مجلسوں میں بھی نہ آ پاؤ، محفلوں میں بھی نہیں آ پاؤ، اور پھر کہو کہ ہمیں وقت کہاں ملتا ہے، اس کا مطلب غرق ہو رہے ہو۔ اگر آج تم نے اپنے آپ کو وہیں سے نہیں نکالا تو اتنا غرق ہو جاؤ گے کہ کل در اہل بیت سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ ایک مرحلہ، لکنکم کثرتم الاموال، تم نے مال جمع کرنا شروع کر دیا، مولا کا جملہ ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا اور تم لوگوں نے ضعفاء مومنین پر رحم کرنا چھوڑ دیا ہے، مومنین میں جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، جو مساکین ہیں، ان پر رحم کرنا چھوڑ دیا ہے تم لوگوں نے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی معاشرے کا دل شقیع القلب ہو جائے تو وہ امام کے ساتھ نہیں چل پاتا۔ عجب ہے نا، دل شقیع ہو جائے، انسان مال دنیا میں کیا ہو جائے؟ غرق ہو جائے،
آپ لوٹ کر آئیے 28 رجب کا سوال دہرائیے کہ 28 رجب کو لوگ حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ مدینے سے اتنا بڑا قافلہ نکلنا چاہیے تھا کہ شام کی حکومت لرز جاتی۔ جب حسین نکل رہے ہیں، کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے، حسین نکل رہے ہیں، جان پیغمبر، روح پیغمبر، جب حسین نکلیں تو پھر مدینے والوں کو حق کیا بنتا ہے کہ اب روضہ رسول پر باقی رہیں۔ حسین نکل رہے ہیں یعنی روح روضہ رسول نکل رہی ہے، حسین نکل رہے ہیں یعنی روح کعبہ نکل رہی ہے، حسین جا رہے ہیں تو پھر عظمتیں وہاں ہیں جہاں حسین جائیں گے۔ اب یہ مدینے والے کیوں نہیں نکل رہے؟ کیونکہ مدینے والے غرق در دنیا ہیں، مدینے والے غرق در دنیا ہیں۔ ہر کسی کو اپنا مال، ہر کسی کو اپنی شہرت، ہر کسی کو اپنا منصب، کیونکہ یہ راستہ سب جانتے تھے کہ یہ راستہ خطروں کا ہے، اس راستے میں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے تو قربانیاں نہیں دے پاتا۔ میں کیوں قربانیاں دوں گا؟ مولا میری دکان اچھی چل رہی ہے، میں کیوں قربانیاں دوں گا؟ مولا میں اپنا گھر چھوڑ دوں گا آپ کے لیے؟ مولا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ مولا وطن کی جو آرام ہے وہ کیسے چھوڑ دوں؟ کربلا تو دشت ہے، مجھے صحرا بصحرا جانا پڑے گا، معلوم نہیں اس راستے میں کہاں شہید ہو جاؤں، کہاں قتل ہو جاؤں۔ اہل دنیا مولا سے ایسا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہزاروں مرتبہ خلق ہو جائے لیکن حسین کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، وہ حسین سے کہتے مولا اگر 1000 مرتبہ شہید کیا جائے اور ہمارے راکھ کو، ہمارے وجود کو جلایا جائے اور ہماری راکھ کو ہواؤں میں پھیلا دیا جائے اور اس کے بعد پھر کہا جائے کہ حسین پہ شہید ہو گئے تو مولا پھر ہم کہیں گے کہ آپ پر شہید ہوں گے۔ یہ خدا کی قسم، یہ شب 28 یہ جذبہ میرے وجود میں آنا چاہیے نا کہ یہ قافلہ نکل رہا ہے، میں کیوں ساتھ نہیں نکلا؟ حسین کے ساتھ کیوں نہیں نکلے؟ آج اپنے آپ کو وہاں پر لے آئیے کہ شب 28 ہو، حسین نکل رہے ہوں، آیا میرے وجود کے اندر وہ لیاقت ہے کہ میں حضرت کے ساتھ چل پاؤں یا نہیں چل پاؤں؟ دیکھیں بہت اہم مرحلہ ہے، میں بار بار اس کو دوسروں کے بارے میں سوچنا ایک مرحلہ ہے، پہلے اپنے بارے میں سوچوں کاروان امام حسین میں شامل ہونے کے لیے مجھے کیا ضروری ہے۔ میں واقعاً بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا لیکن ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حسین کے ساتھ چلنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری۔ حسین کے ساتھ چلنے کے لیے بہت بڑے نام کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی شہرت کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا منصب کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کے ساتھ چلنے کے لیے خلوص دل کی ضرورت ہے۔ پہلی ضرورت جو حسین کے ساتھ، کون سا اسلحہ لے کر آؤ گے جو امام کے ساتھ چل پاؤ گے؟ مولا کے ساتھ جو لوگ آئے تھے سب بہت بڑا نام نہیں تھا، مجھے بتائیے جناب جون کا کتنا بڑا نام تھا؟ شہادت سے پہلے جناب جون ایک غلام ہے نا، کون سا منصب ہے، کون سا خاندان ہوتا ہے غلام کا؟ مجھے بتائیے۔ جناب جون وہ غلام ہیں جنہیں مولا کائنات نے خریدا تھا، خرید کے جناب ابوذر کو ہبہ کیا تھا، اور جب تک جناب اباذر زندہ رہے جناب جون جناب اباذر کے ساتھ رہے، اور جب ربضہ میں شہادت ہو گئی دوبارہ امام حسن کے ساتھ آ گئے، امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کے ساتھ آ گئے، اور امام حسین کے بعد امام حسین جب مدینے سے چلے تو ساتھ ساتھ تھے۔ جناب جون سے مولا نے کیا فرمایا کہ جون چلے جاؤ، تمہارا تو یہ وظیفہ بھی نہیں ہے، تمہاری تو یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے، تم جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہو، تم غلام ہو۔ دیکھیے غور کریے، میں عرض کر رہا ہوں اگر حسین کے ساتھ چلنا ہے بہت بڑے خاندان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ مال ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی پوسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابا کبا امامہ رضا ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جون کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک چیز ہونا چاہیے حسین کے ساتھ چلنے کے لیے، وہ خلوص کہ جب نکلو تو للہ نکلو، تو حسین کے ساتھ چل سکتے۔ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سرکار سید الشہداء جب نکلے تو یہی نعرہ لگایا۔ مولا نے ہر کسی کو نہیں بلایا، مولا کو مجمع اور بھیڑ نہیں جمع کرنا تھا، حسین کے پاس بھیڑ کی کمی نہیں ہے،
اگر کسی کو شک ہو تو جا کر دیکھے، حسین کی شہادت کے بعد کروڑوں کی بھیڑ بغیر بلائے آ رہی ہے، پتہ نہیں بات آ دے، مجمع وہ جمع کرتے جن کے پاس نہیں ہے، حسین اگر اشارہ کر دے ملائکہ کا ہجوم لگائے۔ آپ دیکھ لیجئے روایت میں ملتا ہے 70,000 ملائکہ ینزلون و 70,000 ملائکہ یسدون، شب و روز ملائکہ کا آنا جانا حسین کی قبر اطہر پہ ہے۔ پھر ہم جیسے گنہگاروں کی حسین کو کیا ضرورت ہوگی کہ ہم کہیں کہ مولا ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں ضرورت ہے حسین کی، لیکن وہاں چلنے کے لیے ایک سب سے بڑی طاقت جو آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ اخلاص، خلوص، ریاکاری سے ہٹ کر زندگی، جو ہماری زندگی میں دھیرے دھیرے خلوص کی جگہ ریاکاریاں بہانے سے آتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ریاکاریاں جہاں سماج میں آ جائیں وہ سماج امام معصوم کے ساتھ نہیں چل پاتا، وہ معاشرہ انتظار تو کرتا ہے امام زمان کا، لیکن وہ معاشرہ امام زمان کے ساتھ چل نہیں پاتا ہے۔ حسین نے کہا، میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، مولا فرماتے من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ مولا فرماتے تم میں سے جو کوئی بھی خون جگر بہانے کا جذبہ رکھتا ہو، دیکھیں جملوں کو توجہ فرمائیے، مولا نے ایسے ہی نہیں کہا آؤ تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، کہا نہیں من کان باذلا فینا مہجتہ، جو اپنا خون جگر بذل کر سکتا ہے۔ بذل کا معنی اگر میں کروں، وقت نہیں رہ گیا، انفاق قرآن کریم میں آیا ہے، ایک مرحلہ آتا ہے بذل کا، بذل اور انفاق میں بھی فرق ہے۔ انفاق خود بہت بڑی عبادت ہے، انفاق آپ کسی کو فقیر کو پیسہ دے دیے، آپ نے کپڑا دے دیا، آپ نے روٹی دے دیا، کم سے کم یہ تو ہوتا ہے نا آپ کے دماغ میں کہ ثواب ملے گا، کم سے کم، اور آپ کو کہا جائے گا بہت مخلص آدمی ہے جس نے نام و نہمات کے لیے اور نام و نہود کے لیے نہیں کیا بلکہ صرف ثواب کے لیے کیا، یہ انفاق ہوتا ہے۔ اس سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے؟ بذل ہوتا ہے۔ اس سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے؟ بذل ہوتا ہے، جہاں انسان دے کر ثواب بھی نہیں چاہتا، پتہ نہیں بات واضح نہیں ہے، دے کر ثواب بھی نہیں چاہتا، وہ بس یہ ہے کہ راہ خدا میں دینا ہے۔ یعنی معلوم ہے، اسی کو امیر کائنات نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی عبادت غلاموں کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی عبادت تاجروں کی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ صحیح معنی میں احرار ہوتے ہیں، نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے ڈر سے ایسی عبادت نہیں کرتے بلکہ خدا کو لائق کے عبادت پاتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ حسین کو ایسے ہی اصحاب چاہیے تھے جن سے شب عاشور کہا جائے کہ جسے جانا ہے چلا جائے، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ کوئی گیا؟ اگر یہ لوگ جنت کے لیے آئے ہوتے تو جانا چاہیے تھا نا، کم سے کم یہ تھا کہ حسین ضمانت اگر لے لیں ہم لوگوں کی تو اس سے بڑی ضمانت تو کائنات میں نہیں ہے نا۔ مولا فرمائے تم جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں، لیکن کوئی بھی نہیں گیا، بلکہ جناب بریر نے فرمایا لقد من اللہ بقا علینا، مولا کہاں بھیج رہے ہیں؟ یہاں آ کر ہم نے آپ پر احسان نہیں کیا ہے، یہ خدا نے ہم پر احسان کیا جو ہمیں یہاں تک بھیجا ہے۔ یہ خدا نے ہم پر احسان، یہ جملے بڑے عجیب ہیں، لقد من اللہ بقا علینا، یہ ہمارے جیسے لوگوں کو جو ممبر پہ آتے ہیں یا ممبر کے نیچے تقریریں نوحہ خوانی یہ سب کرتے ہیں، ایک نوحہ خوان بچے کے اِرسالِ ثواب کی مجلس ہے، یہ سب نوحہ خوان ذاکرین خطبہ صدر سیکریٹری سب کے ذہن میں یہ رہے کہ وہ جو بھی دینی کام کر رہے ہیں خدا پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ خدا ان پر احسان کر رہا ہے کہ انہیں اس لائق کے لیے انتخاب کیا۔ یہ جب آ جائے نا تو اس کے بعد تکبر نہیں آتا، مجھے پتہ چل جائے کہ ممبر پہ آ کر میں نے کوئی احسان توڑی نہیں کیا، یہ خدا نے مجھ پہ احسان کیا کہ آج کی مجلس اس نے میرے حصے میں لکھی تھی۔ توجہ فرمائیں، یہ مرحلے کے بعد کبھی تکبر نہیں آتا۔ جناب بریر کا یہی جملہ ہے لقد من اللہ بقا علینا، یہ ابن رسول اللہ، مولا ہم نے آ کر یہاں تھوڑی نہیں احسان کیا، آپ نے بلایا، آپ نے احسان کیا، اب آپ غور کرتے، بس ختم کیا میں نے۔ بس ایک چیز میں انشاءاللہ کبھی اگر حیات ہوئی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام کے ساتھ چلنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ بہت تیز آواز میں امام کو پکارنے سے امام نہیں آ جاتے، توجہ فرما رہے ہیں، امام کن کے درمیان آتے ہیں اور کون امام کے ساتھ چل سکتا ہے، یہ واقعی ایک موضوع ہے۔ ہر کوئی میں بہت تیز پکاروں امام آ جائیں گے، نہیں،
میں کئی مرتبہ پکاروں امام آ جائیں گے، نہیں، میرے اندر وہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں، آ بھی گئے تو میں ان کے ساتھ چل پاؤں گا یا نہیں چل پاؤں گا، یہ دوسرا سوال ہے۔ وہ آ گئے، ہر کوئی نہیں چل پایا، حسین مدینے سے تنہا نکل پڑے، تنہا نکل پڑا زہرا کا لال۔ خدا کی قسم بڑا سخت ہے، آپ سب زیارت کو جائیں انشاءاللہ، اور جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب آپ مدینے میں جاؤ نا تو عجب بے کسی جیسی لگتی۔ ہمارے لیے تو بہت سخت ہو جاتا ہے نا شیعوں کے لیے، کیونکہ ایک ایک گلی ایسی لگتی ہے کہ کوئی بی بی فریاد کر رہی ہے۔ مدینے کی گلیوں سے اب بھی صبت علیہ مصائبہ کی آواز اہل دل کو سنائی دیتی ہے۔ اللہ اس مدینے کو چھوڑنا ہے حسین کو، بڑا سخت ہے، خدا کی قسم حسین کے لیے بہت سخت ہے مدینہ چھوڑنا، کیونکہ ساری یادیں حسین کی مدینے سے وابستہ ہیں، ایک ایک لمحے مدینے سے وابستہ ہے۔ اللہ مدینے میں بچپنا گزارا ہے، مدینے میں ماں کی آغوش میں رہے ہیں، مدینے میں بابا کا پیار دیکھا ہے، آج اسی مدینے سے حسین کو چھوڑ کر جانا ہے۔ عزیز و عجیب مرحلہ ہے۔ بعض اہل مقتل لکھتے ہیں کہ جب مولا کو بیعت کے لیے طلب کیا گیا، حضرت جانے لگے تو بی بی زینب نے فرمایا بھیا کیسے جا رہے ہو؟ کہا بہن مجھے ولید کے دربار میں بلایا گیا ہے۔ کہا بھیا ایسے نہیں جانے دوں گی، عباس کو ساتھ لے جاؤ، اکبر کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ بڑا سخت مرحلہ ہے خدا کی قسم، کیونکہ زینب نے دیکھا تھا ماں دربار میں گئی تھی کس حالت میں لوٹی تھی، اب اپنے بھائی کو تنہا نہیں جانے دیتی۔ بھیا حسن کو ساتھ، بھیا عباس کو ساتھ لے لو، اکبر کو ساتھ لے لو۔ ارباب ادا بڑا عجیب مرحلہ تھا، حسین کے ساتھ عباس ہیں، حسین کے ساتھ اکبر ہیں، حسین کے ساتھ قاسم ہے۔ میں بس ہاتھوں کو جوڑ کر اتنا کہوں گا، اے بی بی آج حسین مدینے میں ولید کے دربار میں جا رہے ہیں، آپ نے تنہا نہیں جانے دیا۔ اے بی بی ذرا اس وقت کو یاد کریے جب بھائی در خیمہ پہ آ کر اجازت مانگے گا، اے زینب ارے حسین جا رہا ہے، نظر یمین و شمالا، کبھی دائیں دیکھے گا کبھی بائیں دیکھے گا، کوئی نہ آئے گا، ارے آپ کو خود سوال کرنا۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ بدرباب ادا ولید کے دربار میں آئے ہیں، علماء فرماتے ہیں حسین نے عباس کو روک دیا، بھیا یہی رک جاؤ، بھیا اندر نہ آنا، ہم جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہاں جب میری آواز بلند ہو جائے تو آ جانا۔ بس عزیز و زہرا کا لال دربار میں آیا ہے، اس ملعون نے وہاں بیٹھے ملعون مروان نے گستاخی کی، اکمہ کا حسین نے کہا تو جھوٹا ہے، تیرا امیر جھوٹا ہے، ارے کیا مجال ہے جو تو مجھے قتل کر دے۔ حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ اللہ عباس نے تلوار نکال لی، آئے ہیں دربار کے اندر، اکمہ کا حسین نے کہا بھیا ارے تلوار رکھ لو، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے میرے غازی عباس ارے اس وقت بھی آ جائیے گا۔ وَشِبْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، ارے شبر حسین کے سینے پہ اپنا نجس قدم رکھے گا، بہن پکارے گی عباس آ جاؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما،
ہمارے بزرگوں کو بیماروں کو شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جن مرحوم کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما، بار الہ وارثین کو پسماندگان کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید مرتضیٰ علی ابن ولایت حسین، مرحومہ راضیہ بیگم بنت محمد حسین، مرحوم محمد حسین ابن کرامت حسین صاحبان